الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ مامور بھی کا بیان تھا کہ مامور بھی جو ادا کیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی وقت کے ساتھ متعین اور محدود نہیں ہوگا، بلکہ زندگی میں جب بھی ادا کیا جائے وہ ادا ہی شمار ہوگا، اور وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ ادا ہی ہوگا، قضا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ زندگی میں کبھی بھی فوت نہ ہو۔ اس پر آپ کے سامنے دو مسلک بیان کیے گئے تھے، امام اعظم اور امام کرخی کا۔ امام اعظم کے ساتھ امام شافعی بھی تھے اس بارے میں کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر یہ وغیرہ ہیں اگر انسان پر واجب ہو جائیں تو ایسی صورت میں کہ اس کو جو ہے تراخی کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے، لیکن زندگی میں کبھی فوت نہ ہو۔ اگر زندگی پھر فوت ہو گئے، آخری وقت آ گیا عمر کا اور مرنے کا قریب ہو گیا، اب مر گیا، تو اب ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ امام کرخی جو امام اعظم کے ہی اس میں سے ہیں، اور دوسرے بعض شوافع بھی اسی میں ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے جب انسان پر کیا ہو جائے، واجب ہو جائے، اور تاخیر کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ اور مفتابی جو قول ہے وہ امام کرخی کا ہے۔ مفتابی قول کس کا ہے؟ امام کرخی کا ہے، اور انسان جو ہے گناہ گار ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے، لہذا اس پر اگر واجب ہو گئی تو فوراً اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر بیان کیا جو آپ کے سامنے کل، حانث جو ہے، اگر کوئی انسان اگر اس کا مال ضائع ہو گیا، انسان تھا حانث تھا، کفارہ اس پر ادا کرنا ضروری تھا، اور کفارہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ کفارہ ادا کرے۔ فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا ان کے غلام آزاد کرے۔ لیکن اب ایسا انسان ہے کہ اس نے کفارے کو مؤخر کر دیا مال ہونے کے باوجود، اب ایسی صورت میں اس کا مال ختم ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کفارہ ادا نہیں کیا مال کے ذریعے تو انسان یہ کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ تو جب اس کا مال چلا گیا، ضائع ہو گیا، تب اس کے بعد آپشن رہتا ہے کس کا؟ روزے رکھنے کا، لہذا وہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے کفارہ ادا کرے گا، اور ایسی صورت میں وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اب اس پر ایک بات آگے بیان فرما رہے ہیں کہ والا ھذا انہ لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، کہ امر مطلق جو ہوتا ہے وہ تاخیر کے ساتھ ادا کرنا اس کا جائز ہوا کرتا ہے۔ لہذا اسی پر ہم نے بیان کیا کہ نماز کی قضا کرنا یہ واجب نہیں ہے اوقات مکروہہ میں۔ لا یجب قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، نمازوں کو قضا کرنا، نمازوں کی قضا کرنا یہ واجب نہیں اوقات مکروہہ میں، یعنی جائز نہیں ہے۔ اوقات مکروہہ یعنی جو سورج نکلے اس وقت، اور جو ہے نصف النہار کے وقت، اور سورج غروب ہونے کے وقت، اگر کسی کے اوپر یہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان نمازوں کو قضا کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ ان 3 اوقات کے علاوہ جس وقت میں بھی چاہے وہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز قضا کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ نماز اس پر جب یہ واجب ہوئی تھی تو وہ کامل وقت کے ساتھ ہوئی تھی، کامل طور پر اس پر واجب ہوئی تھی، لہذا کامل کو ناقص وقت میں ادا کرنے سے انسان مکلف بری نہیں ہوگا۔ کامل کو ناقص وقت میں ادا کرنے سے انسان جو ہوگا وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وقت جو ہیں وہ کامل نہیں، اب ناقص ہو گئے، اور ادا انسان پر ہوئی تھی وہ کامل ہوئی تھی، لہذا کامل کو ناقص میں ادا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی شخص نے عصر کی نماز میں اتنی تاخیر پڑھنا شروع کر دیا، اتنی تاخیر کر دی کہ وقت مکروہ شروع ہو گیا، تو اس کے لیے وہ نماز تو جائز ہوگی ادا کرنا، صحیح ہے، لیکن قضا نمازوں کا ادا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کا جو آخری وقت ہے، نماز عصر آپ نے ادا نہیں کیا، عصر کا جو آخری وقت ہے وہ آخری وقت جو نماز کا ہے وہی جز جو متصل ہے
وہی متصل بالادا ہے۔ نماز آپ نے عصر کی یہاں سے شروع ہوئی تھی، آپ نے ادا نہیں کیا، اب یہ سورج غروب ہونے والا ہے یہاں آگے وقت، تو آپ کہیں گے کہ یہ جہاں تک ہے یہی متصل بالادا ہے، یہی وقت ہے جو اس کو ملا، لہذا اب اس وقت میں ناقص ادا کی جا رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ لہذا عصر کی نماز وقت مکروہ میں ادا کی جا سکتی ہے، عصر کی نماز تو وقت مکروہ میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے کامل جب ادا نہیں کیا آپ نے، اب وہ کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، تو اب جو ہے وہ ادا جو ہوگی اس کے پورے کامل جز کی طرف پھیری جائے گی، کامل جز کی طرف پھیری جائے گی، اور کامل جز کی طرف یہ جو یہاں سے شروع ہوا تھا۔ لہذا اس کو جو ہے جب آپ قضا ادا کریں گے تو قضا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کامل وقت میں ادا کریں، لہذا ناقص وقت میں اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر کسی نے آج کی نماز عصر نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ جو متصل بالادا ہے وہی جو ہے ادا سے جو متصل وقت ہے وہی مانا جائے گا کہ یہ کیا نماز کے لیے وقت ہے اگرچہ ناقص ہے۔ ہاں جب اس نے ادا ہی نہیں کی اور نماز قضا ہو گئی، عصر کا پورا وقت نکل گیا اور نماز نہیں پڑھی، تو اب یہ نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، نماز نہیں پڑھی اور قضا ہو گئی، اور اس کی وجوب کی نسبت اب عصر کے پورے مکمل وقت کی طرف ہوگی۔ کوئی سمجھے؟ جب قضا ہو گئی تو اس عصر کے وجوب کی جو نسبت ہوگی عصر کے پورے وقت کی طرف ہوگی، اور کامل وقت کی طرف ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ مکمل وقت کی طرف ہوگی۔ اب اس لیے کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے قضا کو کامل وقت میں ادا کریں، لیکن آج کی عصر ادا نہیں کیے تو اس کے لیے یہ موقع ہے کہ تاخیر کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ ادا نہیں کیا اس نے یہاں تک کہ لاسٹ وقت آ گیا، تو اب یہ کہیں گے جو یہاں پر یہ لاسٹ وقت ہی جو ہے نماز کے ادا کا ہے، صحیح ہے؟ لاسٹ وقت ہی نماز کے ادا کا ہے۔ ظہر عصر کی نماز کو اس نے پڑھا، یہاں تو یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو گیا تب بھی اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نماز اس کی ختم نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، یعنی سورج غروب بھی ہو جائے، نماز مغرب کا وقت ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مغرب کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناقص سے شروع کی تھی اس نے، کامل میں جا کر ختم ہو رہی ہے۔ نہیں سورج ناقص وقت ہو گیا تھا، سورج غروب ہونے کے وقت ناقص وقت ہو گیا تھا، مکروہ وقت، اب وہ ختم ہو رہی ہے کس میں؟ کامل وقت میں، مغرب کا وقت کامل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی فجر میں ایسا کرے، فجر میں اگر شروع کرے وہ سورج نکلنے سے پہلے نماز، اور وہ ختم کرے سورج نکلنے کے بعد، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہاں کامل سے شروع ہو رہی تھی، ناقص میں ختم ہو رہی ہے، سورج نکل چکا ہے، اس لیے جو ہے مغرب میں تو یہ درست ہوگا، عصر کی نماز شروع کیا آپ نے سورج غروب ہونے سے تھوڑی پہلے، اور آپ کی نماز جو ہے چلی گئی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے وقت میں، تو ناقص سے جب کامل میں چلی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کامل سے ناقص میں چلی جائے صحیح ہے نہیں۔ حاصل کا کلام تو یہ تھا کہ جن نمازوں کے جن کے اندر وقت نے جو ہے وہ نہیں لگائی شریعت نے، تو وہ تاخیر کے ساتھ ادا کرنا ان کا جائز ہوا کرتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی وجہ سے قضا نماز کو قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے اوقات مکروہ میں، یعنی امر مطلق ہے تو قضا نمازوں کا قضا کرنا جائز نہیں اوقات مکروہ میں، کیونکہ یہ مطلق ہے وقت سے، تو فَوَجَبَتْ كَامِلَةً، جب یہ مطلق وقت سے ہے تو کامل کے طور پر واجب ہوگی، اور کامل نماز کے لیے کامل وقت ہونا چاہیے، اور ان تین اوقات میں ادا کرنا یہ ناقص وقت ہے۔ لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا، اس لیے کہ جب یہ نماز واجب ہوئی مطلقاً تو وجب کاملاً، اس لیے کہ جب یہ نماز قضا جو واجب ہوئی مطلقاً تو قضا بھی کیسی ہوگی اس کی؟ کامل واجب ہوگی۔ فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِأَدَاءِ ناقص، تو مکلف یعنی ادا کرنے والا یہ نکلے گا نہیں عن العہدہ ذمہ داری سے، بے ادائی ناقص طور پر ادا کر کے، تو ادا کرنے والا انسان اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا ناقص ادا کر کے، صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی قضا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے جب قضا مطلق واجب ہوئی ہے تو قضا کے لیے کامل وقت ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان آج کی عصر ادا نہیں کیا ہے اور لاسٹ وقت آ گیا تو اب اس کے لیے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اجازت تھی کہ وہ پورا وقت تھا اس کے لیے، تو اب وہ لاسٹ وقت میں چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جو یہ لاسٹ وقت میں ادا کر رہا ہے یہی متصل بالادا ہوا،
یہی متصل بالادا ہوا، تو اب اسی وقت میں گویا کہ اس پر نماز کیا ہوئی؟ ناقص وقت میں ناقص واجب ہوئی، ناقص وقت میں ناقص واجب۔ لیکن جب اس نے ادا نہیں کیا اور نماز قضا ہو گئی تو اب قضا نماز اس کے مکمل وقت کی طرف پھیری جائے گی، اور مکمل وقت کیا ہے؟ کامل ہے، لہذا کامل واجب ہوئی اس پر، کامل وقت میں ادا کرے گا۔ فیجوز لأنه لما وجب مطلقاً، اس لیے کہ قضا جب یہ واجب ہوئی مطلقاً تو وجب کاملاً، تو قضا بھی واجب ہوگی مطلقاً۔ ولا یخرج عن العہدۃ، تو انسان جو ہے یعنی مکلف ادا کرنے والا ذمہ داری سے نہیں نکل پائے گا بے اداء ناقص کو ادا کر کے۔ فیجوز العصر عند الاحمرار ادان ولا یجوز قضاء، لہذا عصر کی نماز سورج کے سرخ ہونے کے وقت ادان جائز ہے، عصر کی نماز جائز ہے عند الاحمرار ادان، عصر کی نماز ادا تو جائز ہے عند الاحمرار، سورج کے لال ہونے کے بعد، ولا یجوز قضاء، اور عصر کی جو ہے قضا جائز، کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ کامل واجب ہوئی تھی، کامل وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، لہذا یہ وقت کون سا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے عصر کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہ جو متصل بالادا وہی اس کے لیے وقت ہے، وہ کیا ہے؟ ادا کا، لہذا یہ ناقص واجب ہوئی، ناقص وقت میں ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن جب انسان نے ادا نہیں کی اور وقت گزر گیا تو اب اس کے کل مکمل جز کی طرف پھیرا جائے گا، اور مکمل جو اس کا کامل ہے۔ فیجب العجوز العصر عند الاحمرار ادان، تو عصر کی نماز جائز ہے ادا سرخ، سورج سرخ ہوتے وقت، ولا یجوز قضاء، اور عصر کی نماز قضاء جائز نہیں ہے۔ وعن الخرقی رحمۃ اللہ تعالی، اور امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، ان موجب الامر المطلق الوجوب، کہ امر مطلق کا جو حکم ہے، امر مطلق کا حکم یہ کہ علی الفور، یعنی فوری طور پر واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بیان کر دیا نا، امر مطلق کا حکم یہ کہ فوری طور پر جب کوئی آ جائے تو اس پر کیا ہے؟ فوری طور پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے بغیر تراخی کے۔ والخلاف معه فی الوجوب، اور امام کرخی کا جو ہمارے ساتھ اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ فی الوجوب میں ہے، کیا ہے؟ وجوب میں ہے کہ وجوب فوراً ہے یا فوراً نہیں ہے، وجوب اصل ہے، یعنی یہ تو ہے۔ ولا خلاف فی ان المسارعۃ الی الائتمار مندوب الیہ، اور اختلاف اس میں نہیں ہے کہ کسی کام کو بجا لانے کی طرف جلدی کرنا، المسارعہ الی الائتمار، یعنی مسارعہ مانے جلدی کرنا، الی الائتمار کسی کام کو بجا لانے کی طرف جلدی کرنا، مندوب الیہ یہ سب کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی کام ہو چکا ہے تو اس کو بجا لانے کی طرف جلدی کرنا، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ مستحب ہے۔ اختلاف کس میں ہے کہ امام اعظم اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ اس میں تراخی کے ساتھ ادا کرنا جائز ہوتا ہے، اور امام کرخی کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ جب واجب ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کیا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی اس کو جلدی ادا کر دے تو اس میں سب کا اتفاق ہے وہ مستحب ہے۔ اور فتویٰ کس پر ہے؟ کرخی کے ساتھ، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ تھا کہ اس کے اندر کہ امر مطلق کا حکم یہ ہے کہ امر مطلق تاخیر کے ساتھ واجب ہوتا ہے، مطلق ہے وقت سے تو اس کو کامل طور پر واجب ہوگی، جب مطلق وقت سے ہو تو کامل طور پر واجب ہوگی، لہذا اوقات مکروہہ میں قضا نمازوں کو ادا کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب ہوئی کامل طور پر، ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہوگا کامل وقت میں۔ لیکن عصر کی نماز آج کی عصر نہیں پڑھی ہے تو اس کو ادا کرنا جائز ہے ناقص وقت میں، کیونکہ وہ ناقصی واجب ہوئی اور ناقصی وقت میں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب عصر کا وقت گزر گیا اور نہیں پڑھی تو اب وہ پورے کل کامل وقت کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا اور کامل وقت میں ادا کی جائے گی۔ لہذا سورج غروب ہوتے وقت عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، چاہے مغرب کا وقت چلا آ جائے، لیکن سورج اگر نکل رہا اس سے پہلے آپ نے پڑھنا شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جو ہے سورج نکل گیا تو ادھر تو نماز فاسد ہو جائے گی صبح کے وقت میں، لیکن ادھر مغرب میں جو ہے عصر کی نماز کیا ہو فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی ناقص سے کامل میں چلے جائیں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور کامل سے ناقص میں چلے جائیں۔ یہ ساری جو تفصیلات آپ نے جو پڑھی یہ کس کے تعلق سے تھی؟ مقید انل موقت کیا تھی؟ مطلق عن الوقت کے تعلق سے تھی، مطلق عن الوقت، جب مطلق وقت سے ہو تو کامل طور پر واجب ہوتی ہے نمازوں کے تعلق۔ وہ عمل موقت رہا مطلق عن الوقت، موقت ہو تو اس کی دو قسمیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ موقت اس کا معنی کیا ہے؟ مقید بالوقت،
اس کی دو قسم ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ فعل جو ہے معمور بھی کے لیے ظرف ہو، فعل معمور بھی کے لیے ظرف ہو، اور جو ہے فعل معمور بھی کے لیے معیار ہو. یہ یاد رکھیں، فعل معمور بھی کے لیے ظرف ہو اور فعل معمور بھی کے لیے معیار ہو. اب دو طرح کے فعل نکل کر آئیں گے. ایک تو ایسا ہوگا کہ فعل معمور بھی کے لیے ظرف ہو، یعنی معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچتا رہتا ہو. معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچا رہتا ہو، جیسے کہ نماز ظہر ہے. نماز ظہر آپ نے ادا کی، کتنا وقت بچا ہوا دوسری اور نمازوں کے لیے بھی اگر قضا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو بولیں گے، یہ کیا بولیں گے؟ ظرف. معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد اگر وقت بچا رہتا ہو تو اس کو ظرف کہیں گے. معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت نہ بچتا ہو کہ کوئی دوسرا اور ادا کر سکے، اس کو بولتے ہیں معیار. جیسے کہ روزہ یہ جو ہے معمور بھی ہمیں حکم دیا گیا صبح سے لے کر شام تک رکنے کا. یہ ایسا معمور بھی ہے کہ جس کو ادا کرنے کے بعد دوسرے معمور بھی اگر بجا لانا چاہیں، وقت نہیں بچتا ہے کہ ایک دن میں 2 روزے ادا کر سکتا ہے انسان، نہیں کر سکتا، تو اس کو کہیں گے کہ ظرف. یعنی معمور بھی کو ادا کریں، پورا وقت گھر جائے جب معمور بھی میں تو اس کو بولیں گے معیار. اور اگر پورا وقت نہ گھرے بلکہ اس کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہو تو اس کو بولیں گے ظرف بولیں گے. اچھا، حج کس میں سے ہے؟ حج ایک طرح سے جو ہے ظرف سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک اعتبار سے ظرف کیا ہے؟ معیار سے تعلق رکھتا ہے. حج کو یہ دیکھیں کہ یہ حج جو ہے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ وغیرہ میں ادا کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کیا یہ ظرف ہے. اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک حج کے دنوں میں ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے، دوسرے ادا نہیں کیے جا سکتے، تو اس اعتبار سے کیا دیکھیں؟ معیار ہے. حج تو صرف 3-4 دن ہوتا ہے، 9, 10, 11, 12, 13، باقی دن تو نہیں ہے. لیکن اس اعتبار سے دیکھیں کہ حج زندگی میں ایک ہی سال میں ایک ہی بار ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے معیار ہوا. اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ صرف 4 دن میں ہو جاتا ہے تو صرف کیا ہے؟ ظرف ہے. تو ایک اعتبار سے یہ ظرف بنتا ہے حج، اور ایک اعتبار سے معیار. لیکن اپنے جو سامنے ہے موقت عن الوقت، وہ 2 قسمیں ہیں. ایک معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے تو اس کو بولیں گے ظرف، اور معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت نہ بچے اس کو بولیں گے معیار. اسی پر جو ہے ساری تفریحات ہے اس کے اگلے سبق کی. چلیے اب کل اس کو بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.